پروفیسر سعید احمد صاحب، سفر کربلا، اس میں حضرت زینب کا کردار، مشیر کا کردار، امام حسین علیہ السلام نے بالکل ان کو وہ پروٹوکول دیا جو بڑی بہن کو اور ماں کو دیا جاتا ہے، قدم قدم پر ان سے رہنمائی لی، مشورہ کیا، انہوں نے غم گساری بھی تو بہت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی سیدنا امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور سیدہ طاہرہ عارفہ عالمہ سبحان اللہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک ایسا کردار ہے کہ قرآن نے اعلان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام، بے شک، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ خاسرین، اسلام کے علاوہ اور کوئی بھی نظام حیات انجام کار خسارے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور اس عظیم مقصد کے لیے انسان کو تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جو دیکھی ہسٹری تو یہ مجھ کو یقین آیا، کیا بات ہے، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام نے اپنی عظمت کے لیے قربانیاں مانگی اور سیدہ ملکۃ العرب انہوں نے کیا تکالیف دیکھی، ان کی جدائی کو اللہ کے نبی نے عام الحزن قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اسی اثناء میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مکی زندگی میں اپنے ابا جان کو کن حالات میں دیکھا اور کیا کیا دکھ سہے، تو تربیت ہوئی ہے اسلام۔ یہ سفر کربلا در حقیقت احیاء اسلام یا احیاء انسانیت کا دوسرا نام ہے۔ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حسین کے ساتھ شروع سے ہی اتنی اٹیچمنٹ کی کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ گھر سے باہر ہوتے تو یہ مسلسل روتی رہتی، اللہ اکبر، اور جب بھائی آ جاتے تو ہنس پڑتی، کھلکھلا اٹھتی، خوش ہو جاتی۔ اور امام عالی مقام کو بھی ابتدا سے ہی اللہ رب العزت نے اس جوڑی کو جو ان سے کام لینا تھا اسی سے جوڑے رکھا کہ جب شادی ہو گئی ایک دن یہ دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا، چکر لگا آتے تھے۔ ایک دن جب گئے تو دیکھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں سوئی ہوئی ہیں اور ان پر دھوپ پڑ رہی ہے۔ اچھا، تو آپ ان کا سایہ بن کر کھڑے ہو گئے، کپڑا تان کر اپنی بہن کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنی دیر بہن سوئی رہی سایہ رکھا۔ اور اسی طرح سفر کربلا میں جب امام عالی مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سارا کنبہ دے کر اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس تاریخی سفر میں زینب سلام اللہ علیہا کی نظر پڑتی ہے آپ اپنے بھائی کے لاش اطہر پر، تو دھوپ پڑ رہی تھی۔ جس طرح امام عالی مقام نے اپنے سایہ کیا تھا، اب یہاں پر بھی وہ سایہ بن کر کھڑی ہو گئیں، جتنی دیر ان کو موقع ملا اپنے بھائی پر سایہ کیا رکھا۔ تو سیدنا امام عالی مقام کو اپنی ہمشیرہ کے ساتھ جو ایک محبت تھی اس کی بنیاد تو اللہ رب العزت نے دل کو دل سے رہا ہوتی، بے شک اللہ تعالیٰ تخیل میں بھی وہ تصور دے دیتا ہے کہ آپ نے کن مراحل سے گزرنا ہے۔ تو سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس سفر کربلا کے اندر اپنے بھائی کے ساتھ ان کا سہارا بن کر، آپ نے تو مشیر بنایا لیکن وہ معاون و مددگار بن کر آخری دم یار و یاور، اور حالت یہ تھی اللہ سے بھی تعلق کو نہیں ٹوٹنے، کیا بات ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ سفر کربلا میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے تہجد کبھی نہیں چھوڑا، اللہ اکبر، اور کمزور ہو گئیں۔ پوچھا آپ کی یہ کمزوری، تو اس کا سبب یہ معلوم ہوا کہ کھانا تھوڑا دیا جاتا تھا، خود کم کھاتی تھی، دوسروں کو کھلا دیتی تھی، ان پر ایثار کر کے۔ امیر المومنین علی کی بیٹی ہیں نا جی، بیٹی ہیں۔ تو سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے قدم قدم پر اپنے بھائی کا ایک بھروسہ اور ان کا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا، اپنے لخت جگر قربان کیے جی، خود محمد
کمال ہے۔ پروفیسر صاحب جب یہ منظر سامنے آتا ہے تو کس میں حوصلہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو حرکت دے کہ جس عظیم عورت کے سامنے بھتیجوں کی بھانجوں کی ایک ایک کر کے جسد اطہر آ رہا ہو، خون میں لت پت ہو، اور وہ حوصلے کے ساتھ ان کو سنبھالیں، ان کو رکھیں، اور پھر دوسروں کو ترکیب دیں، اور پھر مرحلہ آئے کہ اپنے بیٹوں کو تیار کریں، اللہ اللہ اللہ، کہ ایک ایک کر کے اپنے بیٹے کو اپنے اوپر قربان کریں۔ وہ شروع میں یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ بھائی جان بچائیے، جی، ہمیں بھی بچنے دیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ جس عظیم مقصد کے لیے امام عالی مقام نے یہ سفر کیا ہے اس کو انتہا تک پہنچانے کے لیے میری ان کے ساتھ معاونت ضروری ہے، اور اس معاونت کو انہوں نے کسی بھی لمحے واپس نہیں لیا، اس کو کم نہیں ہونے دیا، برابر حوصلہ دیتی رہیں، اور معاون بن کر اس عظیم مقصد کے لیے وہ ایک ایسا کردار کہ جہاں فخر بشریت نواسہ رسول امام عالی مقام کی قربانیوں کا مظہر ہے، وہیں بطول سیدہ کے کامل کردار کی عظمتوں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔